اور اگر آپ کا کیا خیال ہے جو سارا ابھی بھی پیچھے آپ کو بیٹھے ہوئے لوگ پریس کلب کے سامنے مسنگ پرسنز جو ہیں وہ کیا روتے ہیں؟ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں بندہ واپس زندہ دو، وہ کہتے جس کو اٹھا لیا اتنا بتا دو کہ اس کی قبر کدھر ہے، قبر کے سامنے ہم دعا کریں۔ علی بلال کے ساتھ جو ہوا ہے یہ تو کہتے ہیں نا ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ یہ ولی خان نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ جب پنجاب جاگے گا پاکستان جاگے گا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اگر ان کے لوگوں کو سمجھ آ گئی جو باقی صوبوں میں گند جاری تھا، جو ظلم ہو رہے تھے، تب پاکستان ٹھیک ہوگا۔ اور علی بلال شہید کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اس کی قربانی ہم کبھی بھولے نہیں دیں گے کسی کو، کبھی بھی نہیں۔ لیکن اتنا میں بتا دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ خان میں اکڑ ہے، خان میں اکڑ نہیں ہے۔ آپ میں جب ایمان ہوتا ہے تو آپ ایک خدا کو نہیں جانتی۔ لیکن میں آج صبح سورہ المائدہ کی آیت پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ نے خدا کے بندوں کی پہچان کرنی ہے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمبل ہوتے ہیں اور شیطانوں کے ساتھ ان کو خوف دلاتے ہیں، وہ شیطان کے سامنے ایروگنٹ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے وہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن نفیل یا ابو جہل یا حضرت عمر کو کسی ایک کو اسلام میں لیا، اور اس کے بعد کعبہ میں نماز شروع ہو گئی تھی۔ کیوں؟ ادھر منافقت نہیں تھی۔ اگر نرم ہونا منافقت کی متشابہت کرتے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ نرم دلی غریب سے کرو، نرم دلی رشتہ داروں سے کرو، نرم دلی یتیموں سے کرو۔ وہ معذور علی بلال جن کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہوتی کہ جی انکل یہ تو اینگل دیتے اور گاڑی کے نیچے آ گیا۔ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ منافق نہیں ہے کہ پرایا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا اور آپ کے بچے آکسفورڈ کیمبرج میں پڑھے ہمارے پیسوں پہ۔ یہ اس ملک میں ہمیں ختم کرنا ہے۔ یہ 75 سال سے چل رہا ہے، ہم سب پہ وہی پریشر تھا، ہے اور رہے گا۔ جو خان اور پاکستان یہ دو اب ایک کہتے ہیں ایک ہی کوائن کے دو ڈفرنٹ سائڈس ہیں، ایک ہی سکے کے دو سائڈس، خان اور پاکستان۔ خان کی سلامتی، پاکستان کی سلامتی۔ خان کو ان لوگوں نے خراب کیا، پاکستان خراب کریں گے۔ اور پھر ان کی زبانیں آپ دیکھ لیں، ان کی لینگویج دیکھ لیں۔ دیکھیں مجھے ہزار ایشوز ہو سکتے ہیں خان صاحب سے۔ ہماری جب حکومت تھی، میں پارلیمانی سیکرٹری تھی کامرس کی، میں نے اسے ریزائن کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑا ایک عہدہ ہوتا ہے، پارلیمانی سیکرٹری پاکستان میں بولتے ہیں، باقی ممالک میں ایڈیشنل منسٹر بولتے ہیں یا ڈیپیوٹی منسٹر بولتے ہیں۔ میں نے چھوڑا وہ عہدہ اپنی مرضی سے، کیونکہ مجھے لگا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب سے بات کی، ان سے کہا سر کہ میں خوش نہیں ہوں میرے منسٹر صاحب سے، وہ اچھا آدمی ہے، اچھا کام کرتا ہے، بٹ وہ جو کام کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اسے بھی بہتر کر سکے، اور میری تو کوئی جگہ بندی نہیں کہ میں ان سے آرگیو کروں۔ خان صاحب نے یہ بات ہے کہ از اے ڈیموکریٹ، the buck stops with him، فائنل فیصلہ وہ کریں گے، لیکن ہمیں اجازت تھی ان سے بات کرنے کی۔ سر یہ مسئلہ ہے، یہ میری کانشنس کے خلاف ہے، یہ ہے۔ آپ یہ باقی پارٹیوں میں جا کے دیکھ لیں، جو فرعونوں کی پارٹیاں ہیں، میں نے تو دیکھا ان کو اندر سے کوئی بات کرتا ہے۔ ایک دفعہ میاں نواز شریف نے ایک ایم این اے کو کمرہ نمبر 2 نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کو کھڑا کیا تھا ایک میز پہ، تو انہوں نے بات کیسے کی ہے مجھ کو؟ آپ سوچے پاکستان میں شلوار قمیض پہننے والے ایک بندے کی آپ عزت ایسے اچھالتے کہ اس کو کھڑا کر دے عورتوں کے سامنے میز کے اوپر۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی آپ میٹنگز بجائیں، کسی کی ہمت ہے کہ زرداری یا فریال تالپور سے سامنے بات کرے سوائے سے کہ جی بٹو اٹھا دے چائے پلا دے۔ یہ پارٹی پرفیکٹ نہیں ہے پی ٹی آئی، لیکن جمہوریت اس میں ہے۔ وزیر اعظم میں وقت اگر میرے جیسے ایک چھوٹے ورکر کی بات سن سکتا ہے